ہماری اکثریت جو ہے 1% 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 98 اور 99% جو ہے 98% افراد ایسے ہیں جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب جائز سی بات ہے، بولڈوزر چلے گا تو اللہ کائے کو مدد کرے گا؟ پٹائی ہوگی تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ روڈوں میں قتل کیا جائے گا تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ تمہیں کاروبار میں تمہاری معیشت کو تباہ کیا جائے گا تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ افضل ترین دن ہے، یہ افضل ترین دن ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ رمضان المبارک ہو یا دیگر ایام ہو، اللہ کے نبی نے ایک عام بات کہی ہے کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں، یہ 10 دن ہیں۔ ہمیں ان دنوں میں میرے بھائیوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوب اللہ کی عبادت کرنی، ہماری ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوٹے، قسم خدا کی ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوٹے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک تو مومن اس کی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں آپ لوگ کہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ آپ قربانی کی بھی تیاری کریں اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اس کی بھی تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے جائے۔ معلوم ہونا چاہیے یہ افضل ترین دن ہے۔ ان دنوں میں اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو جہاں پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا وہیں چھوڑنے کا بھی ہمیں گناہ پڑے گا اگر ہم نمازیں چھوڑ دیں گے میرے بھائی۔ اور سن لو، یہ نمازیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کتنے بڑے نقصان میں جاتے ہیں۔ آدمی جب فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، کتنا پاورفل بن جاتا ہے وہ۔ آپ اس حدیث کو سنو گے تو اپنے حالات کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی سے کہتا ہے اور نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، جس طرح سے قرآن میں اللہ نے فرمایا، حدیث میں حدیث قدسی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ولی مطلب مومن، وہ ولی نہیں کہ جو کپڑے اتار کر کے عورتوں کے ہاتھ پکڑ کر کے بیعت لے رہا ہو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، سٹے کے نمبر بتا رہا ہو، ایک سب ولی نہیں۔ ولی اللہ کا مومن بندہ جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ کیسا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میرا بندہ جو میرے قریب ہوتا ہے یعنی میری ولایت اور مجھ سے زیادہ قربت جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی جب فرض کی ادائیگی کرتا ہے بندہ تو اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ جتنا فرائض کی ادائیگی کرو گے، نماز پڑھتے چلے جا رہا ہو، نماز پڑھتے چلے جا رہا ہو، اللہ سے قریب ہوتے چلے جا رہا ہو میرے بھائی، اللہ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اب ذوالحج ہو یا ذوالحج کے علاوہ دن ہو، ہمیں نماز پڑھنی ملے، فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ برابر بندہ جب سنتیں اور نافلے ادا کرتا ہے تو مجھ سے اور بھی زیادہ قریب ہوتے چل جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہی اللہ کا مومن بندہ ہے، یہی اللہ کا ولی ہے۔
جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ارے تو اللہ کا ولی تو بن، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا تو بن۔ ہماری اکثریت جو ہے 1% 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 98 اور 99% جو ہے 98% افراد ایسے ہیں جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب جائز سی بات ہے، بولڈوزر چلے گا تو اللہ کائے کو مدد کرے گا؟ پٹائی ہوگی تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ روڈوں میں قتل کیا جائے گا تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ تمہیں کاروبار میں تمہاری معیشت کو تباہ کیا جائے گا تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ تو کہتا ہے کہ میرا مومن بندہ، میرا ولی جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، سنت اور نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے، وہ مومن نہیں کہ فرض پڑھے سنت چھوڑ کے بھاگ گئے، نہ گھر میں پڑھ رہے نہ مسجد میں پڑھ رہے، نہ برابر فرض کے ساتھ سنن نوافل کی ادائیگی کرے گا تو میں اس سے محبت کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مختصراً یہ، اگر وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، بیچ کا حصہ چھوڑ رہا ہوں میں، اگر وہ سوال کرتا ہے اللہ سے، اللہ کہتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے وہ پناہ مانگتے اللہ فلا مجھ سے دشمنی رکھے مجھ کو بچا لے، اللہ میری مدد کر، اللہ کہتا ہے میں اس کو اس مصیبت سے نجات دے لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، آپ اور ہم فیصلہ کر سکتے کہ ہماری اکثریت ہے، ہماری بڑی تعداد ہے جو نمازوں سے دور ہے۔ میرے بھائی، پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم پر مصیبت آنا ہے، پریشانی آنا ہے، بولڈوزر چلنا ہے، روڈوں میں مار کھانا ہے، اور موب لنچنگ ہونی ہے، ہر طرح کی مصیبت، کیونکہ اللہ تو مدد کرنے سے رہا۔ کیوں مدد کرے گا جب ہم اللہ سے قریب بننا نہیں چاہتے، ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے، تو کہاں سے اللہ کی محبتیں ملیں گی؟ میرے بھائیوں، کہاں سے اللہ مدد کرے گا؟ دیکھو سنہرا موقع ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی مانگو، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر و اذکار کرو، تسبیحات پڑھو، صدقات و خیرات کرو۔ فرض تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، فرض سے ہمیں کوئی چھٹکارا ہی نہیں کہ مومن آدمی مسلمان ہے بھائی نماز بھی چھوڑتا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اسلام میں۔ مسلمان نماز چھوڑتا ہے یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ 5 وقتہ نماز پڑھو، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ مسلمان کو یہ کہنا کہ بھائی نماز پڑھ، یہ بھی ایک حیرانگی والی بات ہے۔ مسلمان کو تو نماز پڑھنا ہی ہے، نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ نماز کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں نماز چھوڑ دے تو بھائی وہ مسلمان، اس کو پہلے اسلام کی دعوت دینی پڑے گی۔ تو ہمیں 5 وقتہ نمازیں پڑھنی ہی ہے، مسلمان ہیں، یقین مانو ہمیں اللہ ضرور مدد کرے گا۔ قربانی کی ہم تیاری کریں، حج اور عمرہ کی تیاری کریں، اپنا مشن بنائیں کہ ہمیں جو ہے جوانی میں ہی اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے الہ العالمین ہم تمام کو حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، الہ تیرے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کے مطابق حلال کمائی سے قربانی کا انتظام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ عشرہ ذی الحج کا مہینہ، الہ اس مہینے میں جو فضیلت ہے 10 دن کی فضیلت ہے، اس فضیلت سے ہمیں صحیح معنوں میں فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کا بیٹا آئی سی یو میں چھوٹا سا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، سرفراز نام ہے، بابو بھائی چشمے والوں کا پوتا ہے، وہ آئی سی یو میں ہے، ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، بولے صبح فجر کے ٹائم میں اس نے فون لگایا کہ دعا کرنا، اور کہا جہاں جاؤ گے وہاں دعا کی درخواست کرنا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس بچے کے لیے اور وہ تمام بیمار جو مریض ہیں، اللہ ان تمام مریضوں کو اور اس بچے کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، اور جو اس وقت زندہ الہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارا خیال کیا ہے۔ بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی، جو حیات ہے قدر کرو، ضائع مت کرو۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔